ڈیلی سالہ ڈیجیٹل پر میں سبیحہ فاطمہ آپ سبھی کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ ناظرین، آزاد ہندوستان کے پہلے وزیر تعلیم اور واحد وزیر تعلیم جو 11 سال تک اس عہدے پر فائز رہے، 11 نومبر کو ان کا یوم پیدائش ہے اور یوم تعلیم کے نام سے منسوب ہے، اور ان کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے ڈیلی سالہ ڈیجیٹل پر مختلف پروگرام پیش کیے گئے، جس کی تفصیل چینل پر موجود ہے۔ آج اس خراج عقیدت کی آخری کڑی پیش کرنے کے لیے ہمارے ساتھ ہیں بنگلورو شہر کی دو معزز خواتین، ڈاکٹر شائستہ یوسف صاحبہ اور ڈاکٹر سبیحہ زبیر صاحبہ، جو اپنی خیالات کا اظہار کریں گے مولانا آزاد کی شخصیت پر۔ ڈاکٹر شائستہ یوسف صاحبہ دراصل بنگلورو شہر کی معروف شخصیت ہیں، اردو کی ادیبہ اور شاعرہ ہیں۔ گلے خضرو اور سونی پرچھائیاں ان کے مجموعے کلام شائع ہو چکے ہیں۔ محفل نساء کی صدر ہیں، کئی رسالوں کی مدیر، کئی زیر اشاعت کتابوں کی مصنفہ ہیں۔ میں ڈاکٹر شائستہ یوسف صاحبہ سے گزارش کرتی ہوں کہ الکتاب پر اپنے خیالات کا اظہار کریں، اور ہمارے لیے جو نظم آپ نے لکھی ہے سالار کی درخواست پر، اصل میں شائستہ یوسف میم کو منظوم خراج عقیدت میں بھی شرکت کرنا تھا، آپ مدعو تھیں، لیکن کنہیں وجوہات کی بنا پر آپ کر نہیں پائیں، تو آج کے اس خصوصی پروگرام میں آپ اپنے خیالات کا اظہار کریں گی اور وہ نظم بھی پیش کریں گی جو آپ نے ہمارے لیے ہماری درخواست پر لکھی ہے۔ ڈاکٹر جی شائستہ یوسف صاحبہ، پروگرام میں آپ کا تہہ دل سے استقبال ہے۔ میں آپ سے گزارش کرتی ہوں۔ جی، آداب۔ پہلے تو آپ کو مبارکباد دیتی ہوں، میں نے آپ کے دونوں پروگرام دیکھے، بہت اچھے تھے۔ ظفر صاحب کا بھی دیکھا، مہتاب عالم صاحب کا بھی دیکھا، واقعی آئی اوپنرز ہیں، اور سب کے لیے ایک مشعل راہ ہے وہ، اور اتنی شکریہ۔ بے باک اور بے لاک آپ نے کوئی سوالات بھی کیے، انہوں نے جوابات بھی دیے۔ بہت خوشی ہوئی مجھے کہ اس میں ہم لوگ بھی شامل ہیں۔ جی، آپ میں الکتاب کے بارے میں کہنے کی جرات تو نہیں رکھتی ہوں، لیکن پھر بھی میں یہ بتاؤں گی کیونکہ بہت لوگوں نے بہت کچھ کہا ہے۔ مولانا آزاد ایک ایسی شخصیت ہے جن کے بارے میں زبان کھولتے ہوئے ڈر لگتا ہے حقیقت میں، کیونکہ ان کی جو شناخت ہے وہ اس کو ہم کیا بیان کریں، کس طرح کہیں۔ تو میں نظم پڑھ دوں تو حسین صبح میرے دریچے سے جھانکی، خورشید خوش انوار نے کہا جاگو، اور آزاد خوابوں کی تعبیر کے در کھولو۔ کھلی جو آنکھ تو شیشے کی دھڑکنیں بولی، سنو صدائیں اور دل کو باغ باغ کرو۔ اٹھ گئے میرے قدم بے تحاشا لے کی طرف، آ رہی تھی کتابوں سے بانسری کی دھن، انگلیاں چھونے کو بے چین ہو گئی ایک لخت، کتاب گھر میں سجی تھی حسین الکتاب، سجا ہوا تھا ہر ایک لفظ موتیوں کی طرح، دبیز مخملی کاغذ پہ رکھا ہو جیسے۔ بہت حسین تھی اور آنکھ کی دلکش دنیا، نہ جانے کیا ہوا مجھ کو کہ میرے دل نے کہا، لگا لوں سینے سے الکتاب ماں کی طرح۔ بتایا اس نے کہ جامعیت میں رکھتی ہوں، نام میرا بھی پڑا مکہ القرا کی طرح۔ جو پڑھنا چاہا تو نصف نے بوسے لفظوں کے لیے، بہت دلکشا باتیں زباں کے کیا کہنے، نہ پیچ و خم نہ الجھاؤ کسی جملے میں، کہ گویا لفظ سمندر کی لہریں بن کے بہے۔ ربوبیت کا بیاں آغاز زندگی کا نشان، میرے لیے تھی ہر ایک بات مخملی پہ کر، محبتوں سے جو سہلا رہی تھی میرا خیال، جہاں بیان دل فریب رحمت و جمال تھا، کلام حسن کائنات بھی کمال تھا، کمال کا تھا۔ بیان دل فریب رحمت و جمال کا تھا، کلام حسن کائنات بھی کمال کا تھا۔ یہ جان لیجئے اللہ کس کو کہتے ہیں، فلاح کی راہیں سعادت کے معانی کیا ہیں،
حقیقت سے قریب اور زیادہ دل نشین میری راہ نما کتب ہے یہ نور کتاب. ربوبیت بھی خوب ہے اور نظام ربوبیت بھی خوب، عناصر اور تراکیب عناصر کا بیان زندگی کی نشو و نما کون کر رہا ہے سنو، زندگی کی نشو و نما کون کر رہا ہے سنو، بخشش آب و ہوا کس کی عطا ہے دیکھو، سمندروں سے شعائیں بھی ڈول بھرتی ہیں، فضا میں پانی کی چادر بچھاتی رہتی ہیں، ہوا کی جھونکے سے پانی کی بوندیں برسا کر ہر ایک ذرے کو پانی پلانے آتے ہیں، سمجھ لو آج کسے کہتے ہیں یوم الدین. فضا کے معنی بقا کی حقیقتیں جانو، کہیں تہذیب کی باتیں کہیں دنیا و دین، دکھائی دیتی ہے زندگی کی خوشحالی، زیر زمیں بہتی آب شیریں کی روانی. سبحان اللہ. ہر جا خوان نعمت خشکی تری سے پر ہے، ہر جا خوان نعمت خشکی تری سے پر ہے، رحمان کی فضیلت رحیم کی کیا رحمت، احسان ہو کی شفقت، لطف و فضل کا تحفہ قہار پر ہے حاوی، ساری زمین پہ پھیلی ہے حکمت کریمی، چپے چپے پہ زمینوں کے گوشے گوشے میں آسمانوں کے تیری وحدانیت کے چرچے ہیں، لمحے موجود میں علیم حاضر ہے، دانا و حکیم حاضر ہے، ہر نشانی ذو فشاں شرط یہ ہے کہ کھولے آنکھ، غفلت بھی ایک مرض جان لینا ہے بشر، ظاہر ہو یا باطن ہمیشہ پاک ہو اغلاس سے، کہہ رہی ہے یہ کتاب. دیکھ لو اب آئینہ حسن و جمال کا پیکر، سامنے تمہارے ہے گرد و غبار پاک کر، ہر سوال کا جواب دے رہی ہے یہ کتاب، شہد کی مکھی کے دل کو بھی ملی ہے یہ ہدایت، مکھیوں نے پھر بنائے جبل پر چھتے کئی، سیب انار اور کھجور کے درختوں کا جمال، بارشوں کا ذکر بھی جنگلوں کی داستاں خوب ہے ہر ایک بیان، چرند و پرند سے لے کر چونٹیوں کی حیات تک اور دہقاں کی بیچ بکھرنے کی بات تک، کہہ رہی ہے ہم سے کون ہے عالم کا رب، سب سے اعلیٰ مصور ہے عالم ہستی، اسی سے کائنات روشن ہے، اسی سے حکم سے چلتا ہے دو جہاں کا نظام، واضح ہوئی ہے یہ حقیقت بقلم ابوالکلام، لطف و کرم کی عظمتیں، دیر و حرم کی راحتیں، وجدان اور ادراک کرتے رہے راہ عمل آسان تر، کہیں شب و روز کی حقائق، کہیں معرفت اور اسکار، بیج سے شجر بننے کا موازنہ خوب تر، انسان کی جوانی سے بڑھاپے کا سفر، ناتوانی سے توانی اور توانی سے ناتوانی کی ڈگر، ماں کی فطرت میں محبت اور ودیت کا بیان، فکر کی گہرائی دیکھ عقل بھی ہے حیران، کیا وسیع النظری کیا محبت کی نظر، نثر و نظم کا سنگم شخصیت میں ہے عجب، فارسی ہو کہ عربی، اردو ہو کہ انگریزی، ہر زباں پر ہے عبور، کیا حسین اقوال ہیں دل گداز ہر خیال، علم و دانش کی صدا مرض موذی کی دوا، سفر سے پہلے کریں زیادہ سفر کا اہتمام، ہو ہوائیں تیز تو کشتی بنانا سیکھ لو، سب سے بڑا انسان ہوں جس نے کیے ہیں اچھے کام، قومی یکجہتی کا راز نئے دور کا ہے آغاز، قومی یکجہتی کا راز نئے دور کا ہے آغاز، کہتے تھے ہم سے آزاد. سبحان اللہ، سبحان اللہ، بہت خوب میں، بہت خوب. جی جتنی کوشش کر کے کچھ چیزیں لا سکتی تھی وہ لے آئی، ورنہ تو اس کے لیے پوری کتاب بھی کم ہے کہ ہم اس کو منظوم کرتے جائیں. جی بہت بہت شکریہ میم. اب میں درخواست کرتی ہوں ڈاکٹر صبیحہ زبیر صاحبہ سے، جو اپنی طبیعت کی ناسازی کے باوجود ہماری اس دعوت پر لبیک کہہ کے پروگرام میں شامل ہوئیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں گی مولانا آزاد کی شخصیت پر. ڈاکٹر صبیحہ زبیر صاحبہ، آپ سے درخواست ہے.
محترمہ سبیحہ فاطمہ آداب. سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتی ہوں کہ آپ نے مجھے مولانا ابوالکلام آزاد جیسی بلند بادہ شخصیت کے بارے میں خیالات کا اظہار کرنے کے لیے لب شاہی کا اعزاز بخشا. آپ کا بہت بہت شکریہ. اور ساتھ ہی میں سالار ڈیجیٹل یوٹیوب چینل کے لیے ڈاکٹر کے رحمان خان صاحب اور جناب منصور خان صاحب کا شکریہ ادا کرتی ہوں اور انہیں مبارکباد پیش کرتی ہوں کہ انہوں نے اردو کے لیے ایک بہترین راہ ہموار کی ہے. اردو کی ترقی بقا اور فروغ کے لیے یوٹیوب چینل شروع کر کے ایک بہترین راہ ہموار کی ہے اور عاشقان اردو پر احسان عظیم کیا ہے. تو بہت بہت مبارکباد. اس کے ساتھ ہی مولانا ابوالکلام آزاد جیسی شخصیت بلند والا اور جلیل القدر شخصیت کے متعلق کچھ کہنا مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ سورج کو چراغ دکھانے کے مترادف ہے. اور میں پشیمان ہوں. یہ سوچ رہی ہوں کہ دیا کیا جلائیں گے سورج کے آگے، دیا کیا جلائیں گے سورج کے آگے، یہی سوچ کر ہم پشیماں بہت ہیں. کیا ان کے بارے میں کیا کہہ سکتی ہوں. محترمہ شائستہ یوسف نے بہت کچھ چیزیں بتا دی ان کی ام الکتاب کے تعلق سے، لیکن میں نے مولانا ابوالکلام آزاد کی احساس شخصیت پر ایک مضمون لکھا تھا جو میری کتاب بادل ناخواستہ میں شائع ہوا تھا. تو اس کے میں جو چند اقتباسات اگر آپ اجازت دیے تو میں پڑھ کر آپ کو سنانا چاہوں گی. بالکل میم، بالکل ہم سننا چاہیں گے. جی ہاں. مولانا ابوالکلام آزاد نے ماضی کی روایات سے رشتہ برقرار رکھتے ہوئے روشن خیالی اور فکر جدید کی روشن اعلیٰ اور امتیازی مثال قائم کی جس کی روشنی برسوں بعد بھی برقرار رہے گی. مولانا جی ہاں، ان کی نظر میں آزادی ہند کا ایک پیمانہ فٹ تھا اور اس پیمانے کا ظرف اتنا زیادہ وسیع تھا کہ اس میں مذہبی اور ملی مصلحتوں سے سمجھوتا کرنے کی کوئی گنجائش نہیں تھی. اور یہی ان کا جذبہ آزادی رفتہ رفتہ جذبہ قومیت اور وطنیت میں بدل گیا. وہ عزلت نشینی کی خانقاہ سے نکل کر ہندوستانیوں کو انگریزوں کی غلامی سے نجات دلانے کے لیے جنگ آزادی کی جدوجہد میں شامل ہو گئے. مولانا آزاد نے بہت سے تعمیری کام کیے. جو کچھ بھی کیا انہوں نے تعمیری کیا. انہوں نے تعمیر فکروں کی تعمیر جذباتوں کی تعمیر خیالات کی تعمیر سوچوں کی تعمیر نوجوانوں کی اور انہوں نے نوجوانوں کو بس یہی بتانے کی کوشش کی کہ جوانوں یہ صدائیں آ رہی ہیں آسمانوں سے، جوانوں یہ صدائیں آ رہی ہیں آسمانوں سے، جو ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہے زنجیریں. اور اسی طرح سے انہوں نے غلامی کی زنجیروں کو آزاد کو ختم کرنے کی اور کاٹنے کی کوشش کی. انہوں نے اپنے پراثر خطبات سے ہندوستانیوں کے خیالات اور جذبات میں انقلاب برپا کیا، ان کی غیرت اور حمیت کو جگایا، ان میں احساس بیداری پیدا کیا، ان کو عہد ماضی کی شاندار تصاویر دکھائیں، ان کی مایوسیوں کو امید سے بدلا، انہیں اخوت، مساوات، مروت، عزم و حوصلہ، ہمت و استقلال کا درس دیا اور نہایت ہی اولوالعزمی کے ساتھ غلامی کے دشمن اور حریت کے مبلغ بن کر افراد وطن کی رہنمائی کی. بالکل بالکل. مولانا آزاد کو اس نفاق کا احساس تھا جو ہندوؤں اور مسلمانوں میں سامراجی حکمت عملی کی بنا پر پیدا ہوتا جا رہا تھا، اور اس نفاق کو انہوں نے ہمیشہ اپنے علم اور عظیمت سے اپنی شلہ بیاں تقاریر سے دور کرنے کی کوشش کی. انہوں نے ہندوستانیوں کو یہ بتایا اور یہ بتانے کی تعلیم کے بارے میں بھی انہوں نے یہ بتانے کی کوشش کی، کیونکہ وہ آزادی ہند کے سب سے پہلے وزیر تعلیم تھے. تو انہوں نے بتایا کہ تعلیم کی ضرورت انسان کے لیے ہے، تعلیم کی ضرورت انسان کے لیے ہے، درکار مال دولت انسان کے لیے ہے، گر یہ نہیں تو رکھنا ایک بات یاد میری، گر یہ نہیں تو رکھنا ایک بات یاد میری، ہر قدم کی ذلت انسان کے لیے ہے. اور انہوں نے ہندوستانیوں کو، میں ہندوستانی کہوں گی، میں یہاں پر مسلمان اور ہندو نہیں کہوں گی، کیونکہ وہ اس بات کے سخت ترین خلاف تھے. ان کے لیے قومیت سب سے بڑھ کر چیز تھی اور مذہب اس کے بعد آتا تھا. اور اسی کی بنا پر انہوں نے بہت ہی زیادہ ایسی شعلہ بیاں تقاریر کی، اور ان شعلہ بیاں تقاریر کے ذریعے سے انہوں نے ہندوستانیوں میں انقلاب اور ان میں جذبہ قومیت پیدا کرنے کی بھرپور کوشش کی. انہوں نے کہا، انہوں نے بتایا کہ میں یہاں پہ یہ کہوں گی کہ وہ جو ہے
آپ کی آگوش محبت یعنی مولانا ابوالکلام کی آگوش محبت اور صبر و تحمل میں بحر و بر کے طوفان پرورش پاتے تھے. آپ کا تدبر برقبات کو پابزنجیر کرتا تھا. آپ عناصر فطرت کے فاتح اور اسرار حیات کے رازداں تھے. جید عالم اور مفکر انسانیت ہونے کے باوجود عز و انکساری آپ کی فطرت کا خاصہ تھی. اصول پرستی، راز گفتاری، وسیع النظری، جذبہ حب الوطنی میں سرفروشی، دینی مال و دولت، جاہ و حشمت سے بے نیازی کی خوبیاں قومی ہدایت و قیادت میں بے مثل ثابت ہوئیں. بلا شبہ یہ تمام خوبیاں مولانا آزاد کو ورثے میں ملی تھیں، اور اسلاف کے اس ورثے کو انہوں نے نہ صرف اپنی عزت کی بنا پر بلکہ اپنی ذاتی خوبیوں اور صلاحیتوں سے بھی اس میں قابل قدر اضافہ بھی کیا، اور تا دم مرگ ہر کو صداقت کی راہ پر قائم رہے. بالکل بالکل. مولانا ابوالکلام آزاد کی شخصیت کی دیگر خوبیوں کے ساتھ ایک نمایاں خوبی یہ بھی تھی کہ آپ صحافی کا زیرک ذہن اور فتیم دماغ لے کر پیدا ہوئے تھے. انتہائی کم عمری میں آپ نے رنگ خیال اور المصباح جاری کر کے میدان صحافت میں قدم رکھا. اس کے علاوہ تحفہ محمدیہ، اخبار دلی، دارالسلطنت، الندوہ مولانا کی صحافتی زندگی سے وابستہ رہے. اس کے بعد الہلال اور البلاغ جاری کر کے صحافت کے نہ صرف نئے رجحانات پیدا کیے بلکہ مجاہد فکر و نظر کی حیثیت سے ماہر فن صحافت بھی کہلائے، اور اس ماہرانہ صلاحیت کو صرف اور صرف ملک و ملت کی ترقی اور فلاح و بہبود کے لیے استعمال کیا، جس کے متعلق انہوں نے خود لکھا: ہم اس بازار میں سودائے نفع کے لیے نہیں بلکہ تلاش زیاں اور نقصان کے لیے آئے ہیں. صلاح و تحسین کے لیے نہیں بلکہ نفرت و دشنام کے طلبگار ہیں. عیش کے پھول نہیں بلکہ خلیش و اضطراب کے کانٹے ڈھونڈتے ہیں. بالکل. اور مولانا نے ہندوستانیوں کو یہ بھی بتایا کہ زندگی ہم سے سدا شعلہ بیانی مانگے، زندگی ہم سے سدا شعلہ بیانی مانگے، علم و حکمت کا خزانہ ہمدانی مانگے، ایسی رفتار کے دریا بھی روانی مانگے، اور ایسی گفتار کے تلوار بھی پانی مانگے. بالکل. کیونکہ مولانا ابوالکلام آزاد بذات خود ایک بہت ہی شعلہ بیان مقرر تھے، اور ان کے درد و کرب کا اندازہ آپ اس خطاب سے ہوتا ہے جو تقسیم ہند کے بعد جامع مسجد دہلی میں پریشان حال مسلمانوں سے انہوں نے کیا تھا. انہوں نے کہا تھا: تمہیں یاد ہے میں نے تمہیں پکارا، تم نے میری زبان کاٹ ڈالی، میں نے قلم اٹھایا، تم نے میرے ہاتھ قلم کر دیے، میں نے چلنا چاہا، تم نے میرے پاؤں کاٹ دیے، میں نے کروٹ لینی چاہی اور تم نے میری کمر توڑ دی، میں نے تمہیں خطرے کی شاہراہ پر جھنجھوڑا لیکن تم نے میری صدا سے احتراز کیا، اور نتیجہ معلوم ہے کہ آج انہیں خطرات نے تمہیں گھیر لیا ہے. بالکل. پھر مولانا ابوالکلام آزاد نے مسلمانان ہند کو ہندوستان کی سرزمین پر قدم جمائے رکھنے اور عزت و شان سے سر اٹھا کر جینے کا حوصلہ دیا، اور کہا: اپنے حق کے لیے لڑو لیکن دوسروں کے حقوق مت چھینو. مسلمان اور بزدلی یا مسلمان اشتعال ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتے. انہوں نے کہا تھا: آؤ عہد کرو کہ ملک ہمارا ہے، ہم اس کے لیے ہیں، اور اس کی تقدیر کے فیصلے ہماری آواز کے بنا ادھوری ہیں. عزیزوں، آج زلزلوں سے ڈرتے ہو، کبھی تم خود ایک زلزلہ تھے. آج آندھیوں سے کانپتے ہو، کیا تمہیں یاد نہیں کہ تمہارا وجود ایک اجالا تھا؟ یہ بادلوں نے نیلا پانی برسایا ہے اور تم نے بھیگ جانے کے ڈر سے اپنے پائنچے چرا لیے ہیں. حالانکہ وہ تمہاری اصلاح تھے جو سمندروں میں اتر گئے، پہاڑوں کی چھاتیوں کو رون ڈالا، بجلیاں آئیں تو ان پر مسکرا دیے، بادل گرجے تو قہقہوں سے جواب دیا، سرسر اٹھی تو اس کا رخ پھیر دیا. یہ ایمان کی جان کنی ہے کہ شہنشاہوں کی گریبانوں سے کھیلنے والے آج خود اپنی گریبانوں سے کھیلنے لگے اور خدا سے اس درجہ غافل ہو گئے کہ جیسے اس پر کبھی ایمان ہی نہیں تھا. یہ سبق آموز اور حوصلہ افزا باتیں احساس شخصیت مولانا ابوالکلام آزاد کی تھی. آزادی کے کئی سال بعد یہ باتیں مسلمانوں اہل ہند کے لیے اتنی ہی زیادہ مؤثر کن ہے اور تازہ کن ہے جیسے تقسیم ہند کے وقت تھی. ضرورت اس بات کی ہے کہ مولانا آزاد کی نصیحت آموز باتوں سے نصیحت لی جائے اور اپنی روزمرہ زندگی کے خد و خال سنوارنے میں انہیں ایک لائے عمل کے طور پر اپنایا جائے. تب کہیں جا کر ہم مولانا آزاد جیسی قداور، بلند بالا، عہد آفرین، احساس شخصیت کا حق ادا پائیں گے.
بلا شبہ مولانا ابوالکلام آزاد نے اپنی زندگی سرزمین ہند کو اخلاق اور سیاست کا شاہکار ملک بنانے میں صرف کر دی. میں کیا کہوں سبیحہ فاطمہ، آپ نے مدعو کیا، بہت بہت شکریہ. طبیعت کی ناسازی کی وجہ سے میں شاید بہت زیادہ نہیں کہہ پاؤں گی، لیکن یہ چونکہ مضمون تھا میرا تو میں اس کو پیش کرنا چاہ رہی تھی اور مجھے آپ نے موقع دیا، جس کے لیے میں آپ کی بہت ہی زیادہ ممنون ہوں. میں یہ کہتی ہوں کہ ورق تمام ہوا اور مدح باقی ہے، ورق تمام ہوا اور مدح باقی ہے، سفینہ چاہیے اس بحر بے قرار کے لیے. یقیناً، اور یہ تا قیامت باقی بھی رہے گی میم. صحیح ہے. جی بہت بہت شکریہ ایک بار پھر. آپ سبھی، آپ دونوں خواتین، آپ دونوں معزز خواتین کا بہت بہت شکریہ میم کہ اس پروگرام میں شامل ہو کر اپنے بیش بہا خیالات کا اظہار کیا، اور ہمارے ناظرین کو جو ہے ایک بہترین مقالے سے بھی جو ہے نوازا آپ نے. بہت بہت شکریہ. ایک بہترین نظم اور ایک بہترین مقالہ جو ہے مولانا آزاد کے سلسلے سے سامنے آئے ہیں، تو یہ یقیناً اردو ادب میں ایک بہت بڑا کنٹریبیوشن ہو جائے گا انشاءاللہ. معافی چاہتی ہوں اگر کوئی غلطیاں ہوگی تو معاف کیجیے گا. جی ہاں میم، آپ نے اپنی طبیعت کی ناسازی کے باوجود جو ہے اس میں شرکت کی، یہی ہمارے لیے بہت بڑا اعزاز ہے میم. بہت بہت شکریہ. بہت سالار کا بھی شکریہ، آپ کا بھی شکریہ. جی بہت بہت شکریہ.